آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے ایول افیکٹس آف سنس، گناہوں کے ہمارے زندگی میں برے اثرات۔ گناہوں کے بہت سارے اثرات ہیں اور بہت زیادہ تعداد میں ہیں، بہت زیادہ تعداد میں ہیں۔ ہم آج 8-9 کا ذکر کریں گے، اور اس سے پہلے ہمارے جو سلف گزرے ہیں، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، اور وہ لوگ وہ گناہوں کو کس طرح دیکھتے تھے اور ہم گناہوں کو کس طرح دیکھتے ہیں۔ یہ جو مائنڈ سیٹ کا فرق آج ہو گیا کہ وہ چھوٹے موٹے گناہوں کو بھی پہاڑ جتنا بڑا سمجھتے تھے اور ہم ان کو ایسے سمجھتے ہیں جیسے مکھی اٹھی اور ہم نے اڑا دی۔ تو گناہوں کے اثرات پہ ہم دیکھیں گے، اور جو کہ بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نا جب جنت اور جہنم کو تخلیق کیا تو جبریل علیہ السلام کو بولا کہ جائیں آپ دیکھ کے آئیں میری مخلوق کو۔ تو جبریل گئے اور جب جنت دیکھی اور جہنم دیکھی تو اللہ تعالیٰ کو کہا کہ یا رب، جس کو بھی تیری اس مخلوق کا پتہ چل گیا نا جنت کا، وہ اس میں لازمی داخل ہوگا، اتنی اٹریکٹیو ہے، اتنی کمال ہے۔ اور جس شخص کو بھی جہنم کا پتہ چل گیا کہ یہ کتنی خوفناک اور دردناک ہے، وہ اس سے خدا کی قسم لازمی بچے گا اور کوئی اس میں داخل نہیں ہوگا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ جائیں اب دیکھ کے آئیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جنت کو کچھ چیزوں سے گھیر دیا اور جہنم کو کچھ چیزوں سے گھیر دیا۔ جہنم کو جن چیزوں سے گھیرا وہ اس دنیا کی ٹیمپٹیشنز اور ڈیزائرز تھیں، عورت، نشہ، میوزک، حرام مال، جھوٹ سے کمانا، ایزی منی، جو بھی دل میں آ رہا ہے خواہش کو پوری کر دینا، اس کو جہنم سے گھیر دیا، اس کو ایک کورنگ دے دی جو کہ بڑی اٹریکٹیو اور گلیمرس لگتی ہے۔ اور جنت کو کس چیز سے گھیرا؟ مشکلات، صبر، ڈیڈیکیشن، پرسیویرنس، ان چیزوں سے گھیر دیا۔ تو جب جبریل دیکھ کے آئے نا اور کہا کہ یا رب، اب تیرے خالص بندے ہی جنت میں داخل ہو پائیں گے، اور جو تیرے کمزور بندے ہیں نا جو کہ پھسل جائیں گے، شیطان کی وسوسے میں آ جائیں گے، وہ پھسل جائیں گے۔ یہ حدیث کا مفہوم بتایا میں نے آپ کو۔ تو جنت کی جو آؤٹر کورنگ ہے نا وہ ریپیلرز ہیں، جن کو دیکھ کے انسان فجر پہ اٹھنا، کمبل اٹھانا اور وضو ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا، عورت گزری اس سے دیکھ کے آنکھیں نیچے کرنا، کوئی بندہ بلا رہا ہے کہ یار جھوٹ بول کے ایک پیسہ کما لو لیکن اس کو نہ کر دینا، یہ مشکل چیزیں ہیں۔ اور جنت جو جہنم ہے اس سے گرد میگنیٹس ہیں جو کہ انسان کو کھینچ رہے ہیں، جو کہ دیکھنے میں بڑے خوبصورت ہے، لیکن اس کے پیچھے ریئلٹی کیا ہے؟ جہنم ہے، اور ان کے پیچھے ریئلٹی کیا ہے؟ جنت ہے۔ تو اس میں خالص لوگ ہی داخل ہو پائیں گے۔ اس لیے جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کا لذت محسوس کرنا شروع ہو جائے نا، اور ایسے لوگوں نے پھر اللہ تعالیٰ کے بارے میں بہت ساری باتیں بھی کی، اور یہ اس میں کہا کہ اذا صح منك الود یا غایت المنى فكل الذي فوق تراب ترابی، کہ اے رب اگر میرا تیرے ساتھ رشتہ پیار محبت کا ہے، اگر تو مجھے چاہتا ہے، فكل الذي فوق تراب ترابی، پھر جو چیز بھی مٹی پہ ہے وہ میرے لیے مٹی ہے، میرے لیے اسے کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ تو یہ چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ شروع میں انسان کو ڈیڈیکیشن کے ساتھ ان سے بچنا پڑتا ہے، لیکن جب یہ جو نفس امارہ بسو ہے یہ قابو میں آ جائے نا، پھر لذت ملتی ہے اللہ کی عبادت کی۔ تو ہم بات کرتے ہیں سنز کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بہت سارے ہمیں گناہوں کے برے اثرات بتائے، بٹ بیفور ڈگنگ انٹو اٹ میں آپ کو موسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ بتاتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نبی تھے، اپنی قوم کے بیچ میں تھے، بنی اسرائیل کے بیچ میں۔ قحط آ گیا، اور قحط اتنا برا آیا کہ بارشیں ختم ہو گئیں، ویجیٹیشن بالکل نہیں ہو رہی تھی، اور لوگ اپنے اس علاقے کو چھوڑ کے ہجرت مجبور ہو گئے، بچے سفر کر رہے، بکریاں مر رہی، بہت مسائل شروع ہو گئے۔ ہوا کیا، موسیٰ علیہ السلام کی قوم ساری اکٹھی ہوئی اور کہا کہ اے موسیٰ، آپ تو کلیم اللہ ہیں، آپ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ بارشیں برسائیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے سب کو میدان میں اکٹھا کیا، جیسے ہم مسلمان دعا استسقا کرتے ہیں نا بارش کے لیے، موسیٰ علیہ السلام نے سب کو اکٹھا کیا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی، یا رب تیرے لوگ سفر کر رہے ہیں، تو رحیم و کریم ہے، جو دعا کی، اللہ تعالیٰ سے باتیں کی اور کہ اللہ بارش برسا دے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ چونکہ ان سے کلام کرتے تھے اور کہا کہ اے موسیٰ، تیری قوم میں ایک شخص ہے جو کہ اتنا بڑا گناہ گار ہے کہ اس کی گناہوں کی وجہ سے میں نے بارشیں برسانا چھوڑ دی ہیں، اس کو بولنے کہ وہ نکل جائے، میں بارشیں برسا دوں گا۔ Tell him to leave that village، میں بارشیں برسا دوں گا، اس کے گناہوں کی وجہ سے بارشیں نہیں برس رہی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میری قوم میں ایک شخص ہے، اور جو بھی شخص ہے وہ یہاں سے نکل جائے، کیونکہ اس بندے کی وجہ سے ہم سب سفر کر رہے ہیں، تو kindly leave that place۔ تو وہ جو شخص تھا نا جو کھڑا ہوا تھا، اس کو پتا چل گیا کہ یہ تو میری بات ہو رہی ہے، اور اس کو احساس ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے اتنا ناراض ہے
میری وجہ سے یہ لوگ سفر کر رہے ہیں, میری وجہ سے بچے مر رہے ہیں اور جانور مر رہے ہیں کہ لوگ ہجرت مجبور ہو گئے ہیں. اس نے وہی کھڑے کر دیا, اس کو اتنی شرمندگی محسوس ہوئی, اس نے وہی نہ ہلا نہ جلا, بس دل میں کہا یا اللہ مجھے معاف کر دے. اور یا اللہ مجھے نہیں معلوم تھا کہ آپ میری وجہ سے اتنے ناراض ہیں. اچھا کوئی شخص نکلا نہیں تو دیکھتے دیکھتے بادل بنے اور بارش ہونے شروع ہو گئی. اب مہینوں سے بارش نہیں ہوتی تو لوگ بڑے خوش ہوئے بارش ہونے شروع ہو گئی, لیکن they were confused at the same time کہ بندہ تو نکلا کوئی نہیں, اور موسیٰ اللہ کے سچے نبی, تو یہ کیسے ہوا کہ بارش ہو گئی بندہ نہیں نکلا. تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا شکر بھی ادا کیا اور کہا کہ یا رب معاملہ سمجھ نہیں آیا, کوئی بندہ نہیں نکلا لیکن بارش ہو گئی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ جس شخص کی وجہ سے میں بارشیں نہیں برسا رہا تھا, ابھی میں نے اسی کی وجہ سے بارشوں کو برسا دیا ہے, اور اس کی توبہ مجھے اتنی محبوب ہے کہ میں نے صرف اسی کی وجہ سے ان بارشوں کو حکم دیا کہ تم برس جاؤ اس ملک پہ. تو موسیٰ نے کہا کہ یا رب اب یہ تیرا محبوب بندہ کون ہے, مجھے اس کا بتا تو دے, میں اسے ملنے کا شوق رکھتا ہوں. تو اللہ نے کہا کہ جب تو یہ میرا دشمن تھا اور گناہ گار تھا میں نے تب اسے ایکسپوز نہیں کیا, اب تو میرا دوست ہے میں کیسے اسے ایکسپوز کر دوں. اس سے جو ہمیں لیسنز ملتے ہیں نا وہ 2-3 لیسنز ملتے ہیں, ویسے تو بہت سارے لیسنز ہیں اس میں, لیکن جو ہمارا پوائنٹ ریلیٹڈ ہے. نمبر 1 از کسی کے گناہوں کی وجہ سے ساتھ والے لوگ مسلمان معاشرہ سفر کرتا ہے. میرے گناہوں کی وجہ سے ہو سکتا ہے آپ سفر کریں, آپ کے گناہوں کی وجہ سے ہو سکتا ہے میں سفر کروں. اور جب ہم نے کہہ دیا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ, ہم اب انڈیویجول نہیں رہے, اب ہم ایک فیملی کا حصہ ہیں جس کو امت بولتے ہیں, مسلم امہ بولتے ہیں. اب ایک فرد جو اس میں گناہ کرے اس کا اثر پوری امت پہ ہوتا ہے, اور جو شخص نیکی کرے اس کا بھی اثر پوری امت پہ ہوتا ہے. Now we are part of a ummah, a nation. آپ اس دیکھ رہے ہیں موسیٰ اسلامی کہانی میں ایک شخص گناہ گار تھا اور بہت سارے لوگ سفر کر رہے تھے. The sins we do in Pakistan affects the people of Syria and Kashmir, and the sins they do there affects here. تو جو مسلم امہ ہے نا یہ ایک فیملی کی طرح ہے, اور اللہ تعالیٰ اسے کلیکٹیولی ٹریٹ کرتے ہیں. اور although ہر بندہ اپنا اپنا حساب دے گا, لیکن جب اللہ تعالیٰ کا عذاب آتا ہے تو پھر سب کو ملیا میٹ کر جاتا ہے, پھر کسی کو وہ دیکھتا نہیں ہے. اور قیامت کے دن ہر بندہ اپنے اعمال کے اور نیتوں میں اٹھایا جائے گا. ٹھیک ہے. دوسری چیز جو اس سے ہم سیکھتے ہیں وہ یہ کہ وہ بندہ مرد تھا, he was man enough to realize کہ yes he is talking about me. ہم کھڑے ہوتے نا وہاں پہ تو ہم کیا کہتے کہ نہیں میں تو نہیں ہوں, وہ شخص مجھ سے بڑا گناہ گار ہے, وہ شخص تو وہ کام بھی کرتا ہے, وہ شخص تو وہ کام بھی کرتا ہے, اس سے تو وہ جھوٹ بھی بولا ہوا ہے, اس نے چوری قتل بھی کیا ہوا ہے, میں تو اتنا گناہ گار نہیں ہوں. I'm sure Musa is talking about that person, I'm not him. He was man enough to realize that yes this is me. میں آپ سے اگر بولوں نا کہ پیج نکالیں اور امت کے 10 بڑے بڑے مسائل لکھیں, ہم لکھیں گے کہ پولیٹیشنز کرپٹ ہیں, ہمارے علماء صحیح کام نہیں کر رہے, گڈ گورننس نہیں ہے, حالات برے ہیں, اور اسرائیل کے ایشو ہے, اور سارا یہودیوں کی گیم ہے. ایک بھی ان میں سے نہیں ہوگا کہ یہ امت میری جیسے لوگوں کی وجہ سے سفر کر رہی ہے. It is people like me جن کی وجہ سے امت سفر کر رہی ہے. I haven't done nothing.